اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الشہادہ، حدیث نمبر 2637، اردو ترجمہ۔ گواہیوں کا پیش کرنا مدعی کے ذمے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کسی مدت مقررہ تک کے لیے کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لازم ہے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا ٹھیک صحیح لکھے اور لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ لکھ دے، اور چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار اللہ سے ڈرتا رہے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرے۔ پھر اگر وہ جس کے ذمے حق واجب ہے کم عقل ہو، یا یہ کہ کمزور ہو اور اس قابل نہ ہو کہ وہ خود لکھوا سکے، تو لازم ہے کہ اس کا کارکن ٹھیک ٹھیک لکھوا دے، اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ کر لیا کرو۔ پھر اگر دونوں مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان 2 عورتوں میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے اگر کوئی ایک ان دونوں میں سے بھول جائے، اور گواہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کرے، اور اس معاملے میں خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھنے سے اکتا نہ جاؤ۔ یہ کتابت اللہ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ انصاف سے نزدیک ہے، اور گواہی کو درست تر رکھنے والی ہے اور زیادہ لائق ہے۔ اس کے کہ تم شبہ میں نہ پڑو، بحرز اس کے کہ کوئی سودا ہاتھوں ہاتھ ہو جسے تم باہم لیتے دیتے رہتے ہو، سو تم پر اس میں کوئی الزام نہیں کہ تم اسے لکھو، اور جب خرید و فروخت کرتے ہو تب بھی گواہ کر لیا کرو، اور کسی کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے حق میں ایک گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا بہت جاننے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر رہو، چاہے تمہارے والدین اور عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ امیر ہو یا مفلس، اللہ بہرحال دونوں سے زیادہ حقدار ہے۔ تو خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا کہ حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم کجی کرو گے یا پہلو تہی کرو گے تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب خبردار ہے۔ اگر ایک شخص دوسرے کے نیک عادات و عمدہ خصائل بیان کرنے کے لیے اگر صرف یہ کہے کہ ہم تو اس کے متعلق اچھا ہی جانتے ہیں، یا یہ کہے کہ میں اس کے متعلق صرف اچھی ہی بات جانتا ہوں۔ ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عمر نمیری نے بیان کیا، کہا ہم سے صوبان نے بیان کیا، اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان لیا، ان سے ابن شہاب نے، انہیں عروہ ابن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے متعلق خبر دی، اور ان کی باہم ایک کی بات دوسرے کی بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جب ان پر تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی عائشہ کو اپنے سے جدا کرنے کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بلایا، کیونکہ آپ پر اب تک اس سلسلے میں وحی نہیں آئی تھی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے تو یہ کہا کہ آپ کی زوجہ مطہرہ عائشہ میں ہم سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے، اور بریرہ رضی اللہ عنہا ان کی خادمہ نے کہا کہ میں کوئی ایسی چیز نہیں جانتی جس سے ان پر عیب لگایا جا سکے، اتنی بات ضرور ہے کہ وہ نوعمر لڑکی ہیں کہ آٹا گوندتی اور پھر جا کے سو رہتی، اور بکری آ کر اسے کھا لیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت کے جھوٹ ثابت ہونے کے بعد فرمایا کہ ایسے شخص کی طرف سے کون عذر خواہی
کرے گا جو میری بیوی کے بارے میں بھی مجھے اذیت پہنچاتا ہے۔ قسم اللہ کی میں نے اپنے گھر میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا، اور لوگ ایک ایسے شخص کا نام لیتے ہیں جس کے متعلق بھی مجھے خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں۔ حدیث نمبر 2638۔ جو اپنے تئیں چھپا کر گواہ بنا ہو اس کے گواہی درست ہے، اور عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ نے اس کو جائز کہا ہے، اور فرمایا کہ جھوٹے بے ایمان کے ساتھ ایسی صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ شعبی، ابن سیرین، عطا اور قتادہ نے کہا کہ جو کوئی کسی سے کوئی بات سنے تو اس پر گواہی دے سکتا ہے، گوہ وہ اس کو گواہ نہ بنائے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اسے اس طرح کہنا چاہیے کہ اگرچہ ان لوگوں نے مجھے گواہ نہیں بنایا لیکن میں نے اس طرح سے سنا ہے۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی زہری سے کہ سالم نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب انصاری رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر کھجور کے اس باغ کی طرف تشریف لے گئے جس میں ابن سیاد تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے تو آپ درختوں کی آڑ میں چھپ کر چلنے لگے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ابن سیاد آپ کو دیکھنے نہ پائے اور اس سے پہلے آپ اس کی باتیں سن سکیں۔ ابن سیاد ایک روئیں دار چادر میں زمین پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا۔ ابن سیاد کی ماں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کی آڑ لیے چلے آ رہے ہیں، تو وہ کہنے لگی اے صاف، یہ محمد آ رہے ہیں۔ ابن سیاد ہوشیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اسے اپنے حال پر رہنے دیتی تو بات ظاہر ہو جاتی۔ حدیث نمبر 2639۔ ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا زہری سے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی رفاع قرظی کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں رفاع کی نکاح میں تھی، پھر مجھے انہوں نے طلاق دے دی اور قطعی طلاق دے دی، پھر میں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی، لیکن ان کے پاس تو شرمگاہ اس کپڑے کی گانٹھ کی طرح ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا تو رفاع کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہے، لیکن تو اس وقت تک ان سے اب شادی نہیں کر سکتی جب تک تو عبد الرحمن بن زبیر کا مزہ نہ چکھ لے اور وہ تمہارا مزہ نہ چکھ لیں۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ خدمت نبوی میں موجود تھے اور خالد بن سعید بن عاص دروازے پر اپنے لیے اندر آنے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ابو بکر کیا اس عورت کو نہیں دیکھتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح کی باتیں زور زور سے کہہ رہی ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الشہادہ کی حدیث نمبر 2637 سے 2639 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔